اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہیں میرے مطابق۔ گزشتہ دنوں ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں یہی ذکر کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جو ہے وہ گیم چینجر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور وہ اپنا جو 7 نشستیں ہیں اس کا وزن جس کے بھی پلڑے میں ڈالے گی اس کو کامیابی ہوگی۔ اور کل ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا کہ پرسوں رات دیر تک جو مذاکرات اپوزیشن سے جاری تھے اس کے نتائج صبح آنے شروع ہوئے، اور سپہر میں ایک پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو تحریک انصاف حکمران جماعت کی اتحادی تھی، وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرتی ہے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ساتھ ہی فروغ نسیم صاحب اور امین الحق صاحب نے اپنی اپنی وزارتوں سے استعفیٰ بھی ارسال کر دیا۔ ایم کیو ایم ایک کراچی کی سیاست، ویسے بھی اگر ماضی میں غور کیا جائے تو کراچی کی سیاست ملکی سیاست پر حاوی رہی ہے، اس کے ملکی سیاست پر خاصے اثرات رہے ہیں، اور اگر حکومتوں کو بھی جو حکومتوں کا تختہ الٹا گیا مختلف صدور میں، جو دور تھے مختلف صدور کے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو بہت اہم چارج شیٹ میں نکات تھے ان میں کراچی کے نکات لازم تھے، چاہے وہ غلام اسحاق خان کا دور ہو، چاہے وہ فاروق لغاری صاحب کا دور ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو گجرات کے چودھری برادران ہیں انہوں نے فوراً فیصلہ کیا، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ شکوہ رہا کہ طے یہ ہوا تھا کہ دونوں مشاورت کرنے کے بعد ایک ساتھ فیصلہ کریں گے، لیکن چودھری برادران نے فیصلہ جلدی اس فیصلے کو حتمی شکل دے دی اور بنی گالہ چلے گئے اور وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کو تیار ہے۔ کیا وہ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھال سکیں گے؟ اس میں بہت مشکلات درپیش آئیں گی کہ اب ایک تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بزدار صاحب کا ایک نیا گروپ بنے گا۔ ممکن ہے بزدار صاحب اس میں شامل نہ ہوں، لیکن ان کے جو حمایتی ہیں ان کا گروپ، ایک علیم خان گروپ موجود ہے، ایک ترین خان گروپ موجود ہے، اور اب ایک گروپ بنے گا بزدار کا۔ تو 3 گروپ، جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا اور بزدار صاحب کا گروپ بنے گا۔ اب وہاں پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی موجود ہے، آزاد امیدوار موجود ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کس طرح اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے، یہ ذرا ایک مشکل ہو گیا، اور زرداری صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ ایم کیو ایم کا جو معاہدہ ہوا اس پر ایم کیو ایم کے ووٹروں کا ملا جلا رجحان ہے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جب ایم کیو ایم نے حکومت سے اتحاد کیا تھا اس وقت تو بھی لوگوں کے بڑے تحفظات تھے ان کے ووٹر کے، کہ جب آپ ایک ہی حلقے میں پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور آپ کو ووٹ دیے گئے تو پھر آپ پی ٹی آئی میں جا کے شامل ہو گئے، یعنی حکمران جماعت میں شامل ہو گئے، تو پھر تو مل کے الیکشن لڑ لینا تھا تاکہ ایک مضبوط حکومت آ جاتی۔ اس سے یہ ہوا کہ الگ الگ الیکشن ہوئے اور تیسری جماعت کو فائدہ ہوا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا۔ یہ تحفظات ایم کیو ایم کے ورکروں کے، میں شاید پچھلے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی روایت رہی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرنے کے لیے 3-4 دن تک اجتماع بلاتے تھے ورکروں کا، اور وہاں پر وہ فیصلے ہوا کرتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ ماضی کی بات تھی، اب ایسا نہیں ہوا، اور نہ صرف کراچی کے ووٹر جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ شاید اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے کراچی حیدرآباد میں، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا وجود اب کراچی میں موجود ہے، وہ سراپا احتجاج ہے ایم کیو ایم کے اس فیصلے سے، اور بہت مایوس بھی ہے۔ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیوں کیا وہ بہتر جانتے ہیں، ممکن ہے آگے بلدیاتی الیکشن نظر آ رہے ہو، لیکن جو اہم بات ہے اور زیر گردش ہے کہ کیا
پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونے والا معاہدہ جس کے گارنٹر مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب ہیں، تو کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ ابھی اس معاہدے کو ایک ہی دن گزرا ہے، ایک دن، اور ایک نجی چینل کو سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی صاحب کل ہی کہہ چکے ہیں کہ جو معاہدہ ہے اس پر عمل کرنے میں بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی اور ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی پہلا ہی دن تھا، اس طرح کا ایک بیان آ گیا۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے 80% یقین ہے اب بھی کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اور یہی جو مجھے امید ہے، یہ امید اتوار کے دن تک 100% پر چلی جائے گی۔ کس طرح؟ یہ بات ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح چلی جائے گی۔ ابھی سپریم کورٹ سے تشریح کا معاملہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی زیر سماعت ہے، اس کا بھی فیصلہ نہیں آنا ہے۔ اپوزیشن اتنی احتیاط کر چکی ہے کہ جو اگر وہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اب ایم کیو ایم پاکستان کے اپوزیشن کے ساتھ مل جانے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ جو منحرف ہوئے ہیں، اگر ان کے ووٹ روک دیے جائیں یا ان کو ڈالنے سے روک دیا جائے یا ان کے ووٹ کو گنا نہ جائے، تو بھی اب نمبر اپوزیشن کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ بظاہر گیم اوور نظر آ رہا ہے، گیم ختم، لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ضرور حکمت عملی ہوگی۔ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ ہاں، ایک صورتحال ہو سکتی جس کا عمران خان صاحب نے بھی آج ذکر کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، کہ ایم کیو ایم پاکستان واپس آ جائے گی۔ تو ایم کیو ایم پاکستان، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 7 سیٹوں پہ، جہاں پہلے 24 سیٹوں پر بادشاہ گر ہوتی تھی، اب 7 سیٹوں پر بھی سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ حکومت بچا بھی سکتی ہے، وہ حکومت گرا بھی سکتی ہے۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان واپس چلی جاتی ہے تو صورتحال یکسر ڈرامائی طور پر تبدیل ہو جائے گی، لیکن بظاہر ایسا ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ آخر ہے اور اب یہی ہوگا۔ میں ابھی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ نواز شریف صاحب کا دور اقتدار میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تقریر کی کہ میں ریزائن نہیں کروں گا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اور پھر اسی رات غلام اسحاق خان صاحب نے اسی تقریر کو جواز بنا کر اور کراچی میں ہونے والے جو ماورا عدالت قتل تھے اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ان کا تختہ پلٹ دیا، برطرف کر دیا۔ اور اسی طرح فاروق احمد اللغاری صاحب جو صدر پاکستان تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وزیر اعظم تھی، اس میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا کہ فاروق احمد خان لغاری ہمارے آدمی اور ایسا نہیں ہوگا، لیکن اسی رات فاروق احمد خان لغاری صاحب نے بھی اس حکومت کو برطرف کیا، اور دونوں ہی ادوار میں کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو جو ماورا عدالت قتل ہوا، ان کو ایک چارج شیٹ میں وہ اہم نکات تھے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آخری لمحوں میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 31 آج جو اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، آج بھی ممکنہ طور پہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن کل کا اور ہفتے کا دن انتہائی اہم ہے، اور اسی میں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت سے رکھے گا، کیونکہ جو اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جمہوری طریقے کے اندر ہو رہا ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے۔ کوئی چیز بھی اب تک ایسی نہیں ہوئی جو آئین کے خلاف ہو۔ یہ توڑ جوڑ والا عمل جو ہے، یہ ظاہر ہے، یہ اس کی پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرے گی، اس کی ایم کیو ایم بھی مخالفت کرے گی، اس کی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی مخالفت کریں گے کہ یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی سے بے وفائی کی جائے، اور اس وقت جب پارٹی کسی مشکل میں ہو، جس طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں ایسا ہوا کہ کچھ بے وفائیاں ہوئیں، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوئیں، اب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئیں۔ ان جماعتوں کو مل کر اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف سیاسی تنظیموں کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں، بلکہ اس ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث ایسے عمل ہوتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.